آپ میرے مرضی کے بغیر کیسے آپ کو ہاں بول سکتی ہیں مما؟ جب سے اسے اپنے رشتے کا پتہ چلا تھا اس کا دماغ گھوما ہوا تھا، سوچ سوچ کر سر دکھ گیا تھا۔ اتنا تو طے تھا وہ کبھی ساس سے شادی نہیں کرے گی، مگر اپنی ماں سے اس ظلم کا سوال اسے کتنا تھا، اور اب وہ اپنی ماں کے سامنے سوال کرتی۔ یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو گل؟ یہ کون سا طریقہ ہے ماں سے بات کرنے کا؟ میں کوئی بدتمیزی نہیں کر رہی ہوں ماں، مگر آپ نے اسے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا اور میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر لیا۔ آخر کب آپ مجھے میری زندگی اپنی مرضی سے جینے کا حق دیں گی؟ یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں ہے مما۔ مجھے آپ کا فیصلہ منظور نہیں ہے مما۔ میں کبھی سعدی بھائی سے شادی نہیں کروں گی۔ اس کے دو ٹوک انداز پر فریحہ کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ دماغ خراب ہے تمہارا گل، اور کچھ نہیں۔ اگر یہ فضول کوئی اپنے بابا کے سامنے کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، آئی سمجھ تمہیں؟ اس کا بازو دبوچے وہ غصے سے بولی تھی۔ آپ کچھ بھی کر لیں میرا فیصلہ نہیں بدلے گا۔ مجھے نہیں کرنی ہے شادی۔ آپ کو آخر سمجھ کیوں نہیں آتی میری بات؟ اپنی بات کے اختتام تک وہ رو دی۔ کبھی کچھ نہیں مانگا تم لوگوں سے، ہمیشہ دیا ہی دیا ہے، تو کیا اب اتنا نہیں کر سکتی تم ہمارے لیے؟ ان کے ٹوٹے لہجے پر وہ لمحے کو چپ ہوئی تھی۔ مجھے انکار کا کوئی مضبوط جواب دو، ورنہ اس رشتے کو قبول کرو۔ اسے سوچوں میں چھوڑ وہ جیسے آئی تھیں ویسے ہی واپس چلے گئیں، اور ان کے جاتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ آپ کیسے ایسا کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ کیسے؟ کیوں آپ لوگوں کو میری خوشی نہیں دکھتی؟ آپ کیوں خود غرض ہو گئی ہیں مما؟ کیوں؟ سسکیاں بھرتی اس نے خود سے کہا تھا، اور پھر کچھ سوچ کر وہ اپنا چہرہ صاف کرتی اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ باہر راہ دیری میں سناٹا ہو رہا تھا، یقیناً سب اپنے کمروں میں تھے۔ اس نے ایک نظر اپنے ماں باپ کے کمرے کی جانب دیکھا تھا، اور پھر تیزی سے وہ گھر سے باہر نکل کر ان کسی کی جانب آئی تھی۔ پرورشا گاؤں گئی تھیں تو اسے یقین تھا وہ اس وقت گھر میں اکیلا ہوگا۔ جب یہ خود کو مضبوط کرتی وہ دروازہ کھول اندر داخل ہوئی تھی، اور اوپر اس کے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر اس نے زور سے اس کا دروازہ پٹا۔ شیرداد باہر آؤ، بات کرنی ہے مجھے۔ بہتے اشک صاف کرتی اس نے دروازہ ایک بار پھر بجایا، اور پھر یہ سلسلہ رکا نہیں تھا۔ وہ جو کچھ دیر پہلے ہی گہری نیند میں گیا، اب اس وقت نیند میں گم تھا، جس اچانک آفات پر بکھلا کر اٹھا تھا اور شرٹ پہنتا دروازہ کھولا۔ سامنے اس کا رویا رویا چہرہ دیکھ اسے پریشانی نے گھیرا تھا۔ گل بی بی سب ٹھیک تو ہے؟ خان تو ٹھیک ہے؟ اس نے پریشانی سے اس سے سوال کیا تھا، جو یکٹک اسے دیکھنے میں مصروف تھی۔ گل بی بی! خود کو تختہ پا کر ایک بار پھر اسے پکارا تھا۔ مجھ سے شادی کر لو داد، داد، ورنہ مما میری شادی سعدی بھائی سے کر دیں گی داد۔ وہ سسکی تھی، اس کے آگے ہاتھ جوڑ اس نے محبت کی بھیک مانگی تھی۔ میں محبت کرتی ہوں تم سے داد، خدا کے لیے مجھ پر رحم کھاؤ، میں ایک انچاہے رشتے میں نہیں بننا چاہتی۔ تم جانتے ہو نا میں مر جاؤں گی اگر یہ شادی ہوئی، تو پلیز مجھ سے شادی کر لو۔ وہ محبت کے لیے گڑ گڑا رہی تھی، اس سے التجا کر رہی تھی۔ یہ کیا فضول مذاق ہے گلمین خان؟ اس کی اس حرکت پر اس کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ داد! اس نے بے بسی سے اسے پکارا۔ آپ سوچ بھی کیسے سکتی ہیں کہ میں آپ سے شادی کروں گا؟ مجھے آپ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، جائیں یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں خان کو بلاؤں۔ اس کا بازو تھام کر وہ اسے نیچے دکلایا اور اسے اپنے گھر سے باہر کیا تھا۔ داد خدا کے لیے ایسا مت کرو، دیکھو میں مر جاؤں گی تمہارے بغیر۔ اتنی ذلت پر بھی وہ باز نہیں آئی تھی۔ تم مر جائیں، مگر یہ بات آئندہ اپنی زبان پر مت لائیے گا۔ اسے وارن کرتے اس نے دروازہ بند کرنا چاہا تھا، مگر وہ اپنا ہاتھ آگے کر گئی۔ نہیں، میں ایسے نہیں جاؤں گی، خدا کے لیے ایسا مت کرو۔ وہ بازد ہوئی تھی۔ میں آپ کی عزت کرتا ہوں، مجھے مجبور نہ کرے میں خان کو یہاں بلاؤں۔ اس کا ہاتھ زبردستی ہٹاتے اس نے دروازہ اس کے منہ پر بند کیا تھا۔ داد میری بات سنو پلیز۔ اس کی بے رحمی پر وہ سسکی تھی، روئی تھی، مگر وہ پتھر کا دل رکھنے والا شخص تھا۔ جب ہی کان بند کیے وہ واپس اپنے کمرے میں آیا
اور دروازہ بند کرتا بیڈ پر ڈھیسا گیا تھا۔ داد دروازہ کھولو پلیز، وہ سسکی تھی اور اس کے دروازے پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ انزلہ، ہاں انزلہ مجھے بتائی کہ انزلہ کا سوچ کر وہ فوراً سے اٹھی تھی اور بھاگ کر اپنے کمرے میں آئی تھی۔ فون ڈھونڈ اس نے جلدی سے انزلہ کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ انزلہ فون اٹھاؤ پلیز، مسلسل بجتی بیل اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی، مگر دوسری طرف سے فون اٹھا کر ہی نہیں دیا گیا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے لبریز تھیں، اس کا دل رو رہا تھا، اسے لگ رہا تھا اس سے جینے کا حق چھینا جا رہا ہے۔ اسے آج پتہ چلا تھا ایک طرفہ محبت کی اذیت کیا ہوتی ہے۔ بیڈ پر لیٹی وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ السلام علیکم آپو، کیا حال ہے؟ اس نے فون کان سے لگاتے رمیسا کو سلام کیا تھا، جو اس وقت سامان بکھرائے بیٹھی تھی۔ اسے اندر آتے دیکھ ان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ وعلیکم السلام زارون، خیریت؟ آج آپ نے اس ناچیز کو کیسے یاد کر لیا؟ اس کے شرارت سے کہنے پر وہ بے اختیار ہنس دی۔ بھئی کیا کریں، ہمارا بیٹا تو رشتہ ہوتے ہی اپنی تیاری میں مگن ہو گیا، ابھی بھی نہ جانے کہاں کی سیر کو نکلا ہوا ہے۔ اوہو، یہ تو ساتھ بھائی غلط کر رہے ہیں، اس نے مسکرا کر کہا تو اس کی شرارت سمجھ وہ بھی مسکرائی۔ اسے کام کیا ہے بتائیں مجھے؟ ہاں ارے ہاں، دراصل رزق کے رشتے والے آ رہے ہیں آج، اور وہ محترمہ ہاسپٹل سے آنے کا نام ہی نہیں لے رہی، تو تم ایسے لے آؤ، میرا تو فون ہی نہیں اٹھا رہی۔ رمیسا کی بات پر اس نے بے اختیار گاڑی کو بریک لگائے تھے۔ رشتے والے؟ اسے لگا اس کے سر پر پہاڑ گرا ہو۔ ہاں نا، فریحہ نے نہیں بتایا رجا کا ہاتھ مانگا ہے میری دوست نے، تو وہ رشتہ لے کر آ رہی ہے۔ زارون، اس کی خاموشی محسوس کر انہوں نے اسے پکارا تھا، جو اس وقت ضبط سے اپنی مٹھیاں بیچے بیٹھا تھا۔ خون کھول رہا تھا یہ بات سن کر، یہ لوگ ایسا کیسے کر سکتے تھے؟ زارون، اسے مسلسل خاموش دیکھ انہوں نے ایک بار پھر پکارا تو چونکتے وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ ہاں میں جاتا ہوں، اتنا کہتا وہ وہاں سے تیزی سے نکلا تھا۔ اپنا غصہ ضبط کرتا وہ اندھا دھند گاڑی چلاتا اس کے اسپتال پہنچا، جہاں وہ اسے سیڑھیاں اترتی نظر آئی۔ بنا کسی کی پرواہ کیے وہ تیزی سے گاڑی سے اترا تھا اور اس کا بازو تھاما تھا۔ زارون کیا ہوا ہے؟ اس کے یوں کرنے پر وہ پریشان ہوئی تھی، جو اس کا ہاتھ تھامے ایک سائڈ پر لایا تھا۔ شادی کی بات ہو رہی ہے آپ کی، اور آپ نے مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ اس کے لہجے میں عجیب سی چبھن تھی۔ رجا نے تعجب سے اس کا یہ بدلا انداز دیکھا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ ابھی رشتہ آیا ہے، شادی نہیں ہو رہی جو تم یوں ریئیکٹ کر رہے ہو۔ وردہ شادی ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ آپ کی شادی مجھ سے ہوگی، تو ابھی جا کر انہیں منع کریں کہ آپ کو اس انسان سے شادی نہیں کرنی۔ اس کے الفاظ تھے کہ کیا، وہ ایک دم شاکڈ ہوئی تھی۔ کیا فضول مذاق ہے یہ زارون، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ اس کی بات کو اگنور کرتے اس نے سائڈ سے نکلنا چاہا تھا، مگر وہ اس کی راہ میں حائل ہوا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے زارون، راستے سے ہٹو میرے۔ اس کے یوں راستے میں آنے پر وہ چڑ کر بولی تھی۔ کتنے راستوں سے ہٹائیں گی آپ مجھے؟ آپ کا ہر راستہ مجھ تک ہی جاتا ہے۔ اور ڈھیٹ ابن ڈھیٹ بنا مزید اس کا راستہ روک گیا تھا۔ زارون، میں ماموں سے شکایت لگا دوں گی اگر تم نے کوئی بھی بیہودہ بات کی مجھ سے۔ تم سے 3 سال بڑی ہوں میں، کچھ تو شرم کرو۔ وہ اس کی بکواس پر ببھر کر بولی تھی۔ رجا رجا رجا، یہ 3 سال کا فرق میرے ارادوں کو ختم نہیں کر سکتا، اور میں نے محبت آپ سے کی ہے، آپ کی عمر سے نہیں۔ محبت 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 محبت، دماغ خراب ہے کیا تمہارا؟ دور رہو مجھ سے۔ اس کی ایک ہی رٹ پر وہ غرا کر بولی تھی۔ اس کے یوں غصے پر زارون نے اس کا بازو تھام کر اسے تیزی سے اپنی طرف کھینچا۔ اس کا توازن بگڑا تھا، اس نے بروقت خود کو سنبھالا تھا۔ میرے ایک ہاتھ کی بھی نہیں ہیں آپ، تو میرا مقابلہ بھی نہیں کیا کریں۔ اس کی مزاحمت کی پرواہ کیے بغیر اس کے کان میں سرگوشی کرتے وہ اس سے دور ہوا تھا۔ تینوں لے کے میں جاواں گا، سیٹی کی دھن پر گیت گنگناتا وہ اس کے پاس سے گزرا تھا۔ زارون، بہت بکواس ہو گئی ہے، آئندہ مجھے نظر نہ آنا تو۔ اس کی باتوں نے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ میری بات کو بکواس مت کہیں، کیونکہ میں سیریس ہوں۔ اور ایک بات، تمیز سے جا کر گاڑی میں بیٹھے، ورنہ
2 منٹ لگیں گے مجھے اور آپ گاڑی میں ہوں گی۔ اس کی عجیب سی دھمکی پر وہ غصے سے کھولتی گاڑی میں جا کر بیٹھی تھی۔ اس کی باتوں نے ٹھیک ٹھاک دماغ خراب کر دیا تھا اس کا۔ پورے راستے وہ دونوں ہی خاموش رہے تھے۔ گھر کے آگے ایک گاڑی رکی تو اس نے گاڑی سے اترنا چاہا تھا، مگر اس کا ہاتھ زارون کی گرفت میں آیا تھا۔ ابھی اندر جا کر اس رشتے سے انکار کریں گی، کیونکہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو میں خود آ کر منع کروں گا اور میرا طریقہ آپ کو بے حد برا لگے گا۔ اس کی دھمکی پر اس کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کھری کھری سناتی، رمیسا نے زارون کو پکارا تھا، جو اس پر مسکراتی نظر ڈال گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا مصیبت ہے اب؟ غصے سے جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتی وہ تیزی سے گاڑی سے اتری تھی اور دروازہ دھار سے بند کیا تھا۔ وہ اندر آئی تو اسے سامنے ہی بیٹھا پایا تھا۔ جاؤ جلدی سے تیار ہو جاؤ، وہ لوگ کبھی بھی آتے ہوں گے۔ رمیسا کے کہنے پر وہ اسے غصے سے گھورتی اوپر کی جانب بڑھی تھی۔ گل بچے، کیا ہوا ایسے اچانک؟ حیدر خان پریشانی سے اس کے سرہانے بیٹھے تھے، جو اس وقت بخار میں بری طرح تپ رہی تھی۔ میں منع بھی کرتی ہوں، موسم چینج ہو رہا ہے، آئس کریم نہ کھائے، مگر دیکھیں اب بیمار ہو گئی۔ اس کی دلی اور دماغی کیفیت سے انجان فریحہ نے کہا تو وہ سہلا گئے۔ ڈرائیور کو کہو گاڑی نکالے۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے وہ پریشان ہوئے تھے، کیونکہ بخار کی شدت کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اسے لیے نیچے آئے تھے اور گاڑی میں ڈالا تھا۔ تبھی دروازہ کھلا تھا اور شیرداد اندر داخل ہوا تھا۔ انہیں یوں پریشان کھڑا دیکھ وہ ان کے پاس آیا تھا۔ خان، سب ٹھیک تو ہے آپ؟ گل کو بہت تیز بخار ہو رہا ہے داد، میں اسے اسپتال لے کر جا رہا ہوں، اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو سنبھال لینا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے فریحہ کے آنے پر وہ گاڑی میں بیٹھے تھے۔ داد نے پیچھے پڑے اس وجود دیکھا تھا جس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ وہ لوگ اسے لیے اسپتال آئے تھے، جہاں ضروری ٹریٹمنٹ کے بعد اسے ڈرپ لگائی گئی تھی۔ زارون کہاں ہے فریحہ؟ اسے کچھ فکر بھی ہے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس سے آ کر وہ فریحہ سے بولتے، زارون چاچو کی طرف ہے خان، کوئی احساس ہے، ذمہ داری نہیں ہے اس لڑکے میں۔ غصے سے بولتے وہ بینچ پر بیٹھے تھے۔ فریحہ نے دروازے کے اس پار اپنے بیٹی کو دیکھا تھا۔ انہیں اب سمجھ میں آیا تھا اس کے بیمار ہونے کی وجہ۔ ضرور اس نے رشتے والی بات کو سر پر سوار کیا تھا، مگر وہ اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ انہیں فیصلہ کرنا تھا اور انہوں نے کر لیا تھا کہ آگے انہیں کیا کرنا ہے۔